لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بڑا عجیب سا سوال آیا ہے، لیکن اگر میں سوچوں تو اس طرح کے سوال بہت سارے لوگوں کے من میں ہوں گے کہ دنیا میں تو چلو ماں باپ نے ایک بندے سے میری شادی کر دی اور وہ میرا شوہر بن گیا، لیکن کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور شوہر چاہیے تو ملے گا؟ یعنی دنیا میں جو پسند کا شوہر نہیں ملا تو کیا جنت میں اپنی پسند کا شوہر ملے گا؟ اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ذرا پس منظر بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں، پھر اس کا انشاءاللہ تعالی جواب بھی دوں گا. اول تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں عورت مرد یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، جسے آپ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس، چاہے وہ کالج فرینڈز کے نام پر ہو، چاہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر ہو، یا بیسٹ فرینڈز فار ایور یا بیسٹ فرینڈ کے نام پر ہو، یہ لڑکے لڑکی کے درمیان نا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کام غلط کیا کہ ہم نے کسی بھی قسم کا سمبند، ریلیشن شپ، تعلق جوڑا کسی ایسے شخص سے جس سے ہمیں جوڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ بات میں عورت مرد دونوں کے لیے کر رہا ہوں، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو جس چیز کی بنیاد غلط پر تھی، تو جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں غلط کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو ہمیں پسند تھا وہ بھی اب کسی اور کا ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے، تو ایسے خیالات کو من سے نکال دینا چاہیے. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کو حلال بندنوں میں بندنے کے باوجود حرام کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے. یہ ہمارے نفس کی ایک خرابی ہوتی ہے، ہماری کمی ہوتی ہے، جس کو وہ ایکسپلوئٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک پس منظر تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جنت جو ہے وہ کیسی جگہ ہے. پہلے تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں آیہ نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جنت میرے بندوں ایک ایسی جگہ ہے کہ no soul knows the reality of what is hidden from them. کوئی روح، کوئی جان نہیں سکتی ان چھپے ہوئے چیزوں کو، ان حسین و جمیل خوبصورت چیزوں کو جو جنت میں ہیں، اور وہ ہیں قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی، یعنی تمہارے ہوش اڑا دینے والی، تمہارے تصور سے بہت اعلیٰ و ارفع. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اچھا حدیث قدسی میں بھی یہ بات آتی ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے صالحین کے لیے، ان بندوں کے لیے جو اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں. تو دیکھو نا، یہاں پر تمہیں تمہاری مرضی کی چیز نہیں ملی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. وہ چیز جو تمہیں ظاہر میں اچھی لگ رہی ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. تمہیں اچھی لگ رہی ہے ابھی کیونکہ تم تو ابھی دیکھ رہے ہو نا، تم تو بھاوناؤں میں بہہ رہے ہو، خواہشوں میں بہہ رہے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. تمہارا پروردگار جانتا ہے جو چیز تمہارے لیے اچھی ہے وہ تمہیں دے دی اس نے، جو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بہتر کیوں ہے، لیکن اس کی جو بہتری ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم چاہ رہے تھے. کیونکہ دیکھو تمہارا اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور تمہیں ایک ایسی چیز کیوں دے گا جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ جو صالحین ہیں، جو اپنی ان خواہشوں اور بھاوناؤں کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں اور گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور صابر ہیں، صبر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے اس جنت میں؟ ایسی چیز ہے کہ لا عین ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اس چیز کو دیکھا نہ ہوگا،
ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بندے کے دل میں اس کا خیال، چھوٹا سے چھوٹا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ تو جنت وہ چیز ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جہاں تک ہمارے اندر کی کمیوں کا تعلق ہے، دیکھو لوگ ایک دوسرے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ ایک تو اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو وہ پہلے ہی کسی کو پسند کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے آگے کوئی بھی چیز رکھ دو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی، کوئی بہترین سے بہترین شخص رکھ دو ان کو پسند نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ دوسرے میں کچھ ایسی کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ پسند نہیں آتا۔ تو سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت تو میرے بندوں وہ جگہ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تمہارے دلوں میں سے ہر کدورت کو ہم نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر، تمہارے دلوں میں نا کوئی میل نہیں ہوگا، کوئی میل کچیل، کوئی ایسی خواہش، کوئی گناہ کی طرف تڑپ، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی نہیں تمہارے اندر۔ تمہیں جو عطا کیا جائے گا تم وہ دیوانے ہو جاؤ گے اس کو دیکھ کر کہ یہ مجھے کیا مل گیا۔ اور میرے بندوں، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 31 میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں وہ ہوگا جو تیرا من چاہے گا، اور تیرا من برا چاہے گا ہی نہیں۔ پہلے تو بتا دیا نا کہ تیرے من کو ہم صاف کر کے، ستھرا کر کے جنت میں بھیجیں گے، اور جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جس کو دیکھ کر تو دیوانہ ہو جائے گا کہ ہائے یہ میری قسمت میں اتنا خود کچھ ہے، اتنا کچھ، سبحان اللہ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نہ تیری آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ تیری کان نے کبھی سنا، او تو دیوانہ ہوگا نا اس میں۔ پھر اس دیوانگی میں تیرے من میں جو آئے گا اچھی چیز وہ تجھے مل جائے گی۔ تو اب اتنی پیاری جنت میں پھر اس کے بعد انسان اس طرح کی خواہشات رکھے گا ہی نہیں، جو اس کو عطا ہوگا اس پر وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ تو بہرحال the bottom line is کہ اس طرح کی جو خواہشات آپ کے من میں آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو صابرین اور شاکرین میں شامل ہونے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ہتھ کنڈا ہے، وہ ہر انسان کو مختلف طریقے سے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا صبر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آپ صبر کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، اور راضی برضا رہیں، اور اس سے اچھے کی امید رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر جنتوں کا جو وعدہ ہے متقین کے لیے، صالحین کے لیے، اس کو اللہ تعالی عطا کرے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔